السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انصاف اور عدل کے بارے میں اب یہاں خاص طور پہ اہل ایمان کو پکارا گیا ہے اور مسلمانوں کو ایک نہایت ہی بھاری ذمہ داری کا چارج دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا ذمہ داری سونپی ہے؟ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ انصاف کے علمبردار بنو اور خدا واسطے کے گواہ بنو۔ تمہیں زمین پر عدل قائم کرنا ہے، اپنی زندگیوں کے اندر بھی اور اجتماعی حیثیت سے بھی، کیونکہ تم خیر امت ہو اور اس دنیا میں تمہارا ایک مخصوص کردار ہے۔ اسے ادا کرنے کے لیے کمر بند ہو اور دنیا میں عدل و انصاف کا وہ معیار قائم کرو جو انسانیت کی تاریخ کا سب سے اونچا معیار اور مثالی عدل ہو۔ اس میں کسی خواہش، کسی مصلحت، کسی اور جذبے کو سامنے نہ رکھو، صرف اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور جذبہ نہ ہو۔ اس کا ایک نمونہ ایک یہودی کے اوپر جھوٹے الزام کے واقعہ کی شکل میں خود قرآن پاک نے ریکارڈ کیا ہے، جو ہم نے پہلے پڑھا تھا۔ کہا جاتا ہے جس عدل کا علمبردار تم نے بننا ہے، ہر حال اور ہر میدان میں تم نے انصاف کرنا ہے۔ تمہارا کام صرف انصاف کرنا ہی نہیں بلکہ انصاف کا جھنڈا لے کر اٹھنا ہے۔ تمہیں اس بات پر کمر بستہ ہونا چاہیے کہ ظلم مٹے اور اس کی جگہ عدل قائم ہو۔ دنیا میں کہیں بھی ظلم نہ رہے۔ یہ ایسا عدل ہو کہ ہر حقدار کو اس کا حق ملے۔ اس میں مومن اور غیر مومن دونوں برابر ہوں، جیسا کہ یہودی کے قصے سے ظاہر ہے۔ اس میں رشتہ دار اور غیر رشتہ دار سب برابر ہوں۔ اس میں دوست اور دشمن برابر ہوں، غنی اور فقیر کا درجہ ایک ہی ہو۔ یہ انصاف اور شہادت صرف اللہ کے لیے ہو۔ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہو، اس میں کسی سے رد و رائت نہ ہو۔ اس میں کوئی ذاتی مفاد اور خدا کے علاوہ کسی کی خوشنودی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ خالص عدل کس قدر مشکل کام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ اس راستے میں کیا کیا مشکلات ہیں اور انسان میں کمزوری کے کیا کیا پہلو ہیں۔ انسان کے جذبات اس کی ذات کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے، کمزوروں اور زبردستوں کے لیے، خصوصاً والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، دوست اور دشمن کے لیے کیسی ہیں؟ یہ سب جذبات یا ان میں سے کوئی ایک بات عدل پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اپنے جذبات، اپنی ذات، اپنے والدین کے خلاف اور اپنے رشتہ داروں کے خلاف جانا بہت ہی مشکل مرحلہ ہے کہ کوئی اپنی ذات کے خلاف فیصلہ کرے۔ محض زبانی جمع خرچ تو آسان ہے، لیکن عملاً ایسا کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ لیکن تم حق کا ساتھ دو اور ساتھ ہی تنبیہ کی جاتی ہے کہ شہادت کے اندر کمی بیشی ہرگز نہ کرو اور شہادت سے منہ بھی نہ پھیرو۔ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہ اس لیے یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ اہل ایمان کے اندر یہ تاثر پختہ ہو جائے کہ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو اس کا انجام بہت ہی برا ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب عبداللہ ابن رواحہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی محصولات کی وصولی کے لیے بھیجا، یاد رہے کہ ان کے ساتھ رسول اللہ نے نصف محصولات پر فیصلہ کیا تھا اور وہ خیبر کے بعد وہاں گئے تھے، تو یہودیوں نے اس کام کے لیے رشوت دینا چاہی کہ وہ ان کے ساتھ نرمی کریں۔ تو انہوں نے یہودیوں سے کہا، خدا کی قسم میں تو ایک ایسے شخص کا نمائندہ ہوں جو اس پوری دنیا سے مجھے زیادہ محبوب ہے۔ خدا کی قسم تم کو میں بندروں اور خنزیروں سے بھی زیادہ برا سمجھتا ہوں، لیکن حضور کی محبت اور تمہاری نفرت مجھے اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتی کہ میں تمہارے درمیان عدل کے سوا کچھ اور کروں۔ اس پر یہودیوں نے کہا کہ ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے زمین و آسمان کا نظام قائم ہے۔ اب یہاں پکارا جاتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ۔ ایمان لانے والوں سے کہنا کہ ایمان لاؤ بظاہر عجیب معلوم ہوتا ہے، لیکن دراصل یہاں لفظ ایمان دو الگ معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایمان لانے کا ایک مطلب یہ ہے کہ آدمی انکار کے بجائے اقرار کی راہ اختیار کرے، نہ ماننے والوں سے الگ ہو کر ماننے والوں کے ساتھ شامل ہو جائے، اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آدمی جس چیز کو مانے اسے پورے سچے دل سے مانے، پوری سنجیدگی اور خلوص کے ساتھ مانے، اپنی فکر کو، اپنے مذاق کو، اپنی پسند کو، اپنے رویے اور چلن کو، اپنی دوستی اور دشمنی کو، اپنی سعی اور جہد کے مصرف کو بالکل اس عقیدے کے مطابق بنا لے جس پر وہ ایمان لایا ہے۔ اس لیے مسلمانوں سے یہ خطاب ہے جو کہ ماننے والوں میں شمار ہوتے ہیں، ان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ دوسرے معنی کے لحاظ سے سچے مومن بنیں، اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں اور اس کتاب پر۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا
اور اللہ نے پھر رسول کو بھیجا تاکہ وہ انسان کو ہدایت دے۔ ہمارے ایمان میں یہ بات بھی شامل ہے کہ رسول اللہ نے اللہ کی جانب سے جو پیغام دیا ہے وہ صحیح ہے۔ اللہ نے جو کتاب رسول کے ذریعے نازل کی ہے وہ بالکل سچی ہے۔ اس کتاب کے اندر اللہ نے انسانوں کو زندگی بسر کرنے کے تمام طریقے بتائے ہیں، اور انسانوں نے اس کتاب کو بطور ہدایت لینا ہے۔ تمام کتابوں پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ دراصل وہ تمام کتب ایک ہی کتاب ہے جو قرآن پاک ہے۔ پہلی آیت میں اللہ پر ایمان، کتاب پر ایمان اور رسولوں پر ایمان کا ذکر کیا گیا اور ملائکہ کا ذکر نہیں کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی کتابوں میں ملائکہ اور آخرت کا ذکر دونوں آ جاتے ہیں، اور کتابوں پر ایمان لانے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ فرشتوں اور یوم آخرت پر ایمان لایا جائے، لیکن اس دوسری آیت میں اس کا ذکر کر دیا گیا۔ ایمان لانے کا حکم دینے کے بعد اب ایک سخت تنبیہ آتی ہے کہ ایمان کے ان تمام عناصر میں سے کسی ایک کا انکار ہرگز قابل برداشت نہیں ہے۔ کفر کرنے کے بھی دو مطلب ہوتے ہیں، ایک یہ کہ آدمی صاف صاف انکار کر دے، دوسرے یہ کہ زبان سے تو مانے مگر دل سے نہ مانے، یا اپنے رویے سے ثابت کر دے کہ وہ جس چیز کو ماننے کا دعویٰ کر رہا ہے اصل میں وہ اسے نہیں مانتا۔ ان دونوں میں سے جس قسم کا برتاؤ بھی آدمی اختیار کرے گا، اس کا نتیجہ حق سے دوری، باطل کی راہ پہ چلنا اور نامرادی کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ کفر کے بعد تہدید اور وعید آتی ہے اور عذاب سے ڈرایا جاتا ہے کہ گمراہی کی راہ میں یہ لوگ اس قدر دور نکل گئے ہیں کہ اب ان کا راہ راست پر آنا ممکن نہیں ہے، ہدایت پر آنا ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی اب اس بارے میں ان سے امید کی جا سکتی ہے۔ اب یہاں منافقین کی بات کی جاتی ہے۔ وہ کفر جو ایمان سے پہلا ہو، اس کے آثار کو ایمان بالکل مٹا دیتا ہے، ایمان لانے سے پہلے کیے گئے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ جس شخص نے کبھی روشنی دیکھی ہی نہ ہو، اسے حق کے بارے میں معلوم ہی نہ ہو، وہ اگر جہالت کے اندھیرے میں رہتا ہے تو وہ معذور ہے۔ لیکن ایمان کے بعد کفر کا رویہ اختیار کرنا اور بار بار ایسا کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے لیے دین محض ایک تفریح ہے، ایک مذاق ہے، ایک کھلونا ہے۔ وہ اپنی خواہشات کے مطابق اس سے کھیلتے ہیں، جب دل چاہا مسلمان ہو گئے، جب دل چاہا کافر بن گئے، یا جب مسلمان بننے میں فائدہ نظر آیا تو مسلمان بن گئے، جب دوسری طرف فائدہ نظر آیا تو اس کی پوجا کرنے لگے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے پاس نہ مغفرت ہے اور نہ ہی ہدایت۔ یہ اس قدر بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز اس کی مغفرت نہیں کریں گے، اور نہ ہی اس حرکت کا کوئی عذر ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو لوگ ایمان کے بعد بار بار مرتد ہوتے ہیں، گویا وہ فطرت سے بھاگتے ہیں، علم سے بھاگتے ہیں اور جان بوجھ کر جہالت میں جا گرتے ہیں، اور پھر اس راہ پر وہ اس قدر دور نکل جاتے ہیں کہ آگے سے راہ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ اب وہ انہیں معاف نہیں کریں گے، اور نہ ہی وہ انہیں دوبارہ لوٹا کر راہ ہدایت پر لائیں گے، کیونکہ پہلے وہ راہ حق پا چکے تھے اور منزل پا چکے تھے۔ انہوں نے جان بوجھ کر اندھے پن اور برائی کو اختیار کیا ہے۔ اب منافقین پر تنقید کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے تنزیہ اور سوالیہ انداز میں پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اس کے باوجود کفار کے ساتھ دوستی کرتے ہیں۔ کیا یہ لوگ کفار سے عزت کے طلبگار ہیں؟ حالانکہ عزت تو اللہ کے ہاں ہوتی ہے، اور وہ عزت اور قوت کافروں کے ہاں ڈھونڈتے ہیں۔ اور عزت تو صرف اسے ملتی ہے جو اللہ کا دوست ہو، اللہ کی درگاہ سے عزت کا طلبگار ہو اور اللہ کے ہاں پناہ لینے والا ہو۔ مدینہ میں بعض مسلمان ایسے تھے جو بڑے بڑے منافقین کی محفلوں میں بیٹھتے تھے، اور یہ منافقین بڑے بااثر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد بھی ان کو معاشرے میں اثر و رسوخ حاصل تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو متنبہ کیا کہ ایسی مجلس میں جانا، اور ایک مومن ایسی مجلس میں بیٹھا رہے جس کے اندر اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہو، اس کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہو، اور وہ خاموش بیٹھا رہے اور اسے نظر انداز کرے، پھر وہ اس کو رواداری کا نام دے، یا ہوشیاری، یا وسعت قلبی، یا آزادی رائے دہی کا نام دے، تو اس کی پہلی ہار ہے، یہ اس کی پہلی شکست ہے۔ یہ ایک ایسی حالت ہوتی ہے کہ انسان ایمان اور کفر کے درمیان کھڑا ہوتا ہے۔ اسے چاہیے کہ یا تو وہ دین کا دفاع کرے یا مجلس سے اٹھ کر چلا جائے۔ اسی لیے حکم دیا گیا کہ مسلمان ان مجالس سے باز آ جائیں، لیکن حالات ایسے نہیں تھے کہ ایسی مجالس میں بیٹھنے سے مکمل روک دیا جاتا۔
اس لیے یہاں صرف یہ حکم دیا گیا کہ ایسی مجالس کا جہاں اللہ کی آیات کا انکار یا ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو مسلمانوں کو ان کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے۔ اب یہاں بہت سخت بات کہی جاتی ہے کہ اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو، یعنی کہ اگر تم ان مجالس میں اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود کافروں کی صحبت میں بیٹھتے ہو اور جہاں اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جاتا ہے اور وہ ٹھنڈے دل سے ان لوگوں کو اللہ اور رسول کا مذاق اڑاتے ہوئے سنتا ہے، تو اس میں اور کافروں میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ اس کے بعد سخت وعید آتی ہے کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرے گا۔ اب یہاں ایک عجیب تصویر اور سینری ہے۔ اس میں دکھایا جاتا ہے کہ منافقین مسلمانوں کے خلاف کس قدر گہری چال چل رہے ہیں اور ان کے کس قدر برے ارادے ہیں۔ وہ ہر وقت اس گھڑی کے انتظار میں ہیں کہ اہل اسلام پر کوئی مصیبت آئے۔ ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف زہر بھرا ہوا ہے۔ ان کے منہ میں چکنی چپڑی باتیں تھیں۔ بظاہر وہ مسلمانوں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو فتح نصیب ہو اور کوئی غنیمت ملے تو وہ اس وقت کہیں گے کہ ہم جنگ کے موقع پر تمہارے ساتھ تھے، اس لیے کہ منافقین کبھی کبھار مسلمانوں کی صفوں میں جا کر اپنی ریشہ دوانیاں جاری رکھتے تھے۔ یا اس سے مراد یہ ہے کہ ہم کہیں گے کہ ہم بھی تمہارے حامی اور ناصر تھے، اگر جنگ پر نہیں گئے تو کیا ہوا، تھے تو تمہاری پشت پر ہی، ہم تو تمہارے ہی مددگار تھے۔ ہر زمانے میں منافقین کی یہی خصوصیت رہی ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو فائدے حاصل کر سکتے تھے وہ اسلام میں برائے نام شامل ہو کر حاصل کرتے تھے، اور جو فائدے کافر ہونے کی حیثیت سے حاصل ہوتے انہیں ممکن ہے ان کی خاطر یہ کفار سے جا کر ملتے اور ہر طرح سے ہر طریقے سے ان کو یقین دلاتے کہ ہم نام کے مسلمان ضرور ہیں مگر ہماری دلچسپیاں اور وفاداریاں تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان سے تعاون کیا اور مسلمانوں کی صفوں کے اندر بے چینی اور افراتفری پیدا کی۔ اس طرح ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا۔ اسی لیے یہاں ان کی سزا کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا فیصلہ اللہ آخرت میں کرے گا، جہاں کوئی سفارش نہیں چلے گی، کوئی سازش نہیں چلے گی، جہاں کوئی عیاری اور مکاری کام نہیں آئے گی، اور جہاں کوئی شخص کوئی بات دل میں نہیں چھپا سکے گا۔ اس موقع پر اہل ایمان کے ساتھ بھی ایک قطعی وعدہ کر کے ان کو مطمئن کر دیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو مکاری اور عیاری کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور کافروں کے ساتھ ان کی سازش ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ اس نے کافروں اور منافقوں کے لیے یہ لکھا ہی نہیں ہے کہ وہ اہل ایمان پر غالب ہوں۔ یہ اللہ کا قطعی اور فیصلہ کن وعدہ ہے کہ کافر مومنین پر غالب اور برتر نہیں ہو سکتے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس آیت میں کافروں کے غلبے سے مراد قیامت کے روز غلبہ ہے، جہاں اللہ اہل ایمان اور منافقین اور کافرین کے درمیان فیصلہ کرے گا اور مومنین کے بارے میں اچھا فیصلہ ہوگا۔ لیکن ایک دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کافروں کے اس طرح غلبہ نہیں دے گا کہ کافر انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکے، اگرچہ بعض مارکوں اور بعض علاقوں میں ان کو غلبہ نصیب ہو سکتا ہے۔ اس آیت کو اگر دنیا اور آخرت دونوں کے لیے لیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے اس وعدے کے بارے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ صحیح اہل ایمان کو کبھی شکست نہیں ہو سکتی۔ جب اہل ایمان کے دلوں میں ایمان کی حقیقت بیٹھ جائے اور پھر یہ حقیقت ان کے لیے نظام زندگی بن جائے اور ان کی ہر حرکت اور ہر سوچ اللہ کے لیے ہو جائے اور وہ چھوٹے اور بڑے سب امور میں اللہ کے بندے بن جائیں، تو پھر کافروں کو مسلمانوں پر غالب آنے کی کوئی صورت سنت الہی میں موجود نہیں ہے۔ یا اللہ، تو ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے اور ایمان کی روشنی سے ہمارے دلوں کو منور کر دے، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمانا۔ آمین ثم آمین، فی امان اللہ۔